کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا آئیں اچھی بات سیکھیں، پھر اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ آئیں سنتی اور آداب سیکھیں، تیسرا سیگمنٹ جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ اشارے سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ بعض چیزوں کو ان کی نسبت بڑا بنا دیتی ہے، بذات خود ان میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی، وہ چیز، وہ شہر، وہ جگہ، وہ مقام بذات خود کچھ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن نسبت اسے بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہم بعض دفعہ میوزیم میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن اس چیز کو کیوں ایک اہمیت حاصل ہے، وہ کسی ایک بڑے شخص کی صحبت کی وجہ سے یا کسی فرد کے استعمال کی وجہ سے اسے یہ اہمیت ملتی ہے کہ وہ بازار سے اٹھ کر ایک میوزیم میں چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آج ہم سنیں گے وہ ہیں اللہ والوں کی نسبتیں۔ جس بندے کو جس چیز کو اللہ والوں کی نسبت مل جاتی ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ شہر تو بہت سارے ہیں، پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں، اور ہر ملک میں صوبہ ہے، سٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، علاقے ہیں، لیکن رب کریم نے قسم کھائی مکہ پاک کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں رضی اللہ تعالی عنہن کو جب نسبت رسول نصیب ہوئی تو وہ مومنوں کی مائیں کہلائی۔ اب ذرا غور کریں، اتنی ساری الحمدللہ عز و جل اتنی ساری مسلمانوں میں عورتیں ہیں، لیکن مائیں کون بنی، کن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیوں رضی اللہ تعالی عنہن کو جب نسبت رسول نصیب ہوئی تو وہ مومنوں کی مائیں کہلائی، اور خاک مدینہ کو جب نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی تو وہ خاک شفا کہلائی۔ اس سے پہلے مدینہ شریف کی خاک شفا نہیں تھی، اس سے پہلے مدینے سے صحابہ کرام کو اتنی محبت نہیں تھی کہ مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے نسبت مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو آسمان اور ہدایت کا روشن ستارہ بنا دیا۔ نسبت کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں، دنیا میں بہت سارے جانور ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبیوں سے نسبت حاصل ہوئی تو وہ جانور جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے اصحاب کہف بھی جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی صحبت حاصل کی ایک کتے نے، اور اب یہ کتا قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھیں، اس کو نسبت حاصل ہوئی اللہ والوں سے، اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب نیک بندوں اور اولیاء کرام علی رحمۃ اللہ السلام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اس مسلمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اولیاء کرام اور نیک بندوں سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہے۔ بلکہ یعنی جو قرآن کریم میں آیت آئی ہے جس میں جو اصحاب کہف کا کتا ہے اس کا ذکر ہے،
اس تعلق سے آپ نے فرمایا اور آگے فرماتے ہیں بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت و عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم غور کرتے چلے جائیں، جو لوگ ایک مشہور کہاوت بھی ہم نے اس تعلق سے سنی ہے، کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بے ادبی اور بے ادبوں سے دور رہے، دور نہیں بلکہ کوسوں دور رہے، بہت دور رہے، ان کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرے اور دل و جان سے اللہ عز و جل کے ولیوں کا ادب بجا لائے، کیونکہ ادب انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور عزت و شہرت دلواتا ہے۔ یہ وہ انمول چیز ہے جس کی تعلیم خود رب کائنات عز و جل نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب عز و جل نے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جائے وہ چیز کمال کی ہو جاتی ہے، اس کا ادب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سدا سدا با ادب لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ ہم مہمان بن کر یا کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم دوستوں سے ملنے، کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب۔ ہمیں ہر روز اپنے گھر میں تو جانا ہی ہے، اپنے یہ کسی عزیز دوست یا احباب کے گھر میں جانے کی حاجت پڑتی رہتی ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے، گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس طرح ہمیں گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں، اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں۔ دوسرا، اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے، وہ گھر اس کے واپس لوٹنے تک ہر آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر جانا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کیجئے، پھر جب اندر جائیں تو پہلے سلام کریں، پھر بات چیت شروع کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ ہم اپنا انداز دیکھ لیں، ہمارا طریقہ کیا ہے، بجاتے رہیں بیل بجا رہے جب تک دروازہ نہ کھل جائے۔ تو ہمیں 3 مرتبہ اجازت لینی ہے، پھر واپس لوٹ جانا ہے۔ اس کے بعد جو سلام کیے بغیر گھر میں داخلے کی اجازت مانگے اسے داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے اس کو اجازت نہ دو۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت مانگنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ اس طرح اجازت مانگیں۔ اب بھئی مندہ ذہن میں سوال آئے گا، بھئی کس طرح اجازت مانگیں؟ درخواست لکھیں، اپلیکیشن لکھیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یا اپنا نام بتائے، میں الیاس اندر آ سکتا ہوں؟ اس طرح اجازت طلب کرے۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلانے کے لیے بھیجے اور بھیجا ہوا شخص آپ کو ساتھ لے کر جائے تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی آپ کو بلانے کے لیے آیا ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اب آپ کھڑے ہو جائیں، نہیں، پہلے مجھے اندر سے بلاوا ہے، تو اب اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف کہ انہوں نے ہمارے اس ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دعا پڑھنے کے بعد سلام کریں اور پھر گھر میں جائیں۔ گھر میں آتے جاتے سلام کریں، بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جو بندہ
گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتا ہے اس کا گھر آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیتا ہے تو واپسی لوٹنے تک اس کا گھر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں وسیم اتاری۔ جی آپ ہمیں آج کون سے اشارے سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم حسب معقول اپنے موضوع سے ریلیٹڈ اشارے سیکھیں گے۔ گھر میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے سلام کریں۔ گھر میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے سلام کریں۔ آج ہم نے 3 اشارے سیکھے، گھر کا اشارہ سیکھا، آنے جانے کا اشارہ سیکھا اور سلام کا ہم نے اشارہ سیکھا۔ ہم نے گھر میں آتے جاتے ہوئے سلام کرنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لازمی پڑھنی ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ اولیاء کرام سے محبت بھی کرنی ہے اور ان کا ادب بھی کرنا ہے۔ انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں نئی اچھی بات کے ساتھ، نئے اشاروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔